حضرت وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا. محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر 2-4 قلعے 2-4 ایکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے, کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ. اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں. بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا. ایک غریب بی بی رہتی تھی, اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی. بادشاہ نے کہا بی بی منہ مانگی قیمت لے لو, خالی کر دو یہ مکان. بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں, ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو, میرا یہی دل لگتا ہے, مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی. اماں کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی, خامد انتقال کر گیا, اولاد اللہ نے دی نہیں, میں پکا ہوا پھالوں, گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے, لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے. یہ گھونسلہ میں نے تنکا کر کے بنایا, مجھے رہنے دے, نہ مجھے نکال. کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے. بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے. ظالم کی نظر میں آ گئی ہے کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے. سارا دن ڈیوٹی کرتی. بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے, جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا, مکان کو گرا دینا. وہ خاتون کتنی دن بندہ بیٹھ سکتا ہے. ایک دن سر شام گھر سے نکلی, 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا, دیوار بن گئی تھی. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا. اس بی بی نے 2 جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے, اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے, آنے دے. مظلوم ہے, اس پر ظلم ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں میں بے چین رہتا ہوں صاحب, مولانا صاحب پیر صاحب, وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے, کوئی دم مل جائے, کوئی تعویذ ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے, کوئی ایسی پھونک لگ جائے کہ آرام آ جائے. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا, اگر بڑے تعویذ لینے سے بھی چیخیں بند نہیں ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو, کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں, کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا, کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی, کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا. اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی, پھر سکون سے سویا نہیں جاتا, پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے, محل ٹوٹ گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے. مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا, اور فرماتے واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتہ کیا کہتی ہے, کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی, بتا تو کہاں گیا تھا. تو بھی موجود نہیں تھا, میں تو نہیں تھی, پر تو کہاں تھا. بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا, فرمایا یہ بستی الٹ دو, ساری تباہ کر دو, یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے, جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے, نہیں رہنے چاہیے. صاحب طبقات کہتے ہیں محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچی, صحابہ پھوٹ کے رونے لگے, محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے, رحمت ہی رحمت آئی. آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے, ہاتھ کانپتے ہیں, آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا, ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے, بات دل میں رہ گئی ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ, فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے, درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں میں گیا, دستک دی, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگے بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی, کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے, نہ جہاد ہے, نہ کوئی ایسا موقع ہے, حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے, درہ کیا کرے گا؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں. صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں, کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے, ان 2 شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے,
میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جا۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا۔ حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یا، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی۔ حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفے سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔